السلام علیکم. سفر شرط کی ایک اور قسط کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عابد علی بیگ. ہمارے شریک میزبان سید شرف الدین آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. وہ ترکی گئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید قصے، کہانیاں، مشاہدات ترکی کے لے کر آئیں اور اگلے پروگرام میں حاضر ہوں. ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ دو ایسے اصحاب موجود ہیں جن کا تعارف کی قطعی ضرورت نہیں. آپ صرف نام سنیں گے اور ان کو پہچان جائیں گے. میں آپ کے لیے ان کے اشعار پہلے پڑھتا ہوں. میں تو اس دور مہذب کا ہوں جوگی انور، یہ زمین چھوڑ کے اب چاند پہ جانا ہوگا. اب چاند پہ جانا چاہوں، یہ زمین چھوڑ کے اب چاند پہ جانا چاہوں. دوسرے صاحب کا شعر ہے کہ وہ تیرے حسن کا جادو ہو کہ میرا غم دل، ہر مسافر کو کسی گھاٹ اتر جانا ہے. ایسے اشعار وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے سفر کیا ہو، جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہو. میرے ساتھ آج موجود ہیں معروف شاعر، معروف ادیب، ڈرامہ نگار، فلم نگار جناب امجد اسلام امجد، اور جناب انور مسعود صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. صف اول کے اردو کے مزاحیہ شاعر ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت پہلا نمبر انہی کا ہے شعراء میں. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. آج کے پروگرام کی نوعیت ذرا مختلف ہے. آپ اب تک جن قسم کے پروگراموں میں حصہ لیتے رہے ہیں اس میں لوگوں نے آپ سے آپ کے ادبی سفر کے بارے میں پوچھا ہوگا، جی، آپ کی شاعری سننا چاہیے ہوگی. لیکن آج ہم گفتگو کریں گے صرف اور صرف آپ نے جو سفر کیے. تو انور صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم ان ممالک کا ذکر کریں کہ آپ نے جہاں جہاں سفر کیے تو وہ بڑی طویل فہرست ہو جائے گی. کچھ ممالک ایسے ہوں گے جہاں کہ آپ نے سفر نہیں کیے ہوں گے. آپ نے ساری دنیا گھومی. بتائیے آپ کو سب سے اچھا کون سا ملک لگا اور کیوں؟ دیکھو جی، مجھے مختلف حیثیتوں سے مجھے پوچھیں جی تو مجھے سب سے اچھا مدینہ لگا. سبحان اللہ. مجھے مکہ سب سے اچھا، یہ مذہبی نقطہ نظر سے بے شک. لیکن یہ جو عام قدرتی حسن کے اعتبار سے جی مجھے کینیڈا بہت اچھا لگا. اچھا، تو کون سی خاص بات وہاں کی آپ کو اچھی لگی؟ بس اس کی جو بیوٹی ہے، اچھا، قدرتی حسن اس کا ہے وہ مجھے، یعنی جو نباتی بیوٹی یوں کہہ لیجیے، جی جی جی، تو وہ مجھے بہت اچھی لگی. اور وہ اس لیے بھی مجھے اچھا لگا کہ میرے دو بردر ان لا وہاں رہتے ہیں. اچھا، تو میں دو تین، اب آپ کو وجہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ساری خدائی ایک طرف تو کینیڈا ایک طرف. بالکل صحیح. امجد بھائی آپ بتائیے کہ آپ دنیا بھر گھومے، ملکوں سارے بر اعظم ماشاء اللہ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. آپ کو کون سا ملک اچھا لگتا ہے اور کیوں؟ دیکھیں، اپنے جیسے شاعری میں ہوتے ہیں نا جی کہ آپ کی پسند جی بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جی جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سفر میں نے بہت کیے ہیں، اور دنیا کے ایسے ملکوں کے بھی مجھے سفر کرنے کا موقع ملا جہاں اردو کا نام و نشان ایک طرح سے کہہ لیجیے نہیں تھا یا بہت ہی کم تھا. چین میں گئے، جاپان گئے، آسٹریلیا گئے. تو یہ ایسی کچھ جگہ تھی. ہانگ کانگ بھی آپ کے پاس گئے تھے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے نا جی وہ بہت میٹر کرتی ہے کسی سفر میں. جی جی. جن لوگوں کے ساتھ آپ سفر، کیونکہ دیکھیں قدرت کا حسن تو آلموسٹ جو ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک ہی جیسا ہے. جو ہے بعض اوقات مجھے ایک زیادہ یہاں انگلینڈ میں گلاسکو میں ایک دفعہ میں ایسے کوئی 20-25-30، تو مجھے اس کی جو جھیلیں ہیں اور وہ جو مڈ لینڈ آپ کا یہ علاقہ مجھے بہت اچھا لگا، اور ہر دفعہ اچھا لگتا ہے. اس سے مجھے شبہ پڑتا ہے کہ یہ واقعی اچھا ہے. اچھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہاں گلاسکو میں ہم نے ایک مسجد میں نماز پڑھی. اور نماز پڑھتے ہوئے امام کون تھے؟ احمد ندیم قاسمی. اور مقتدی کون تھے؟ امجد اسلام امجد اور میں اور عطا اللہ قاسمی. اس لیے، اور مجھے بتایا گیا ایک جگہ تھی لکڑی کا ایک بہت بڑا یوں سمجھیے بینچ تھا. تو کس نے بتایا کہ
احمد ندیم قاسمی صاحب یہاں بیٹھے تھے، تو وہاں بیٹھ کے مجھے بہت یاد آئے قاسمی صاحب اور بڑا سکون ملا. بہت اچھا. ایسی ایک نماز کا مجھے یاد ہے شنگھائی میں اجمل خٹک ہمارے ساتھ ہے. اب اجمل خٹک کی آپ کو پتا ہے شہرت کچھ اور طرح کی تھی، تو اجمل خٹک صاحب نے وہاں حمامت کی اور ہم ان کے پیچھے جو ہے، تو وہ بھی بڑا دلچسپ بڑا مزے کا تجربہ تھا. یہ بتائیے امجد صاحب کہ آپ جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کی کیا چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ دیکھنا تو ایئرپورٹ ہی پڑتا ہے وہ تو پڑتا ہے، لیکن ایک میں آپ کو اپنا عابد بھائی بڑا عجیب تجربہ بتاؤں، انور بھی اس کو شیئر کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، عموماً ہم مشاعروں میں جاتے ہیں جی، تو وہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے نا جی، اس کے کوئی 8-10 وہ لوگ ہار بار لے کر کوئی آیا ہے. اچھا، وہ سب لوگ کوئی 5 منٹ کے اندر اندر اپنا تعارف کراتے ہیں، بڑی محبت سے کام چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں اور وہ انتظار پتہ ہے 1.5-2 گھنٹے سے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ 5-6 منٹ کے اندر اندر جب آپ 10-12 بندوں سے ملتے ہیں، شام کو جب مشاعرہ ہوتا ہے تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو نام سے اور وہ ہر طرح سے، اب وہ بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے اس وقت کہ آپ وہ سارے ناموں کو کلیکٹ نہیں کر پاتے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں جو اس سچویشن کو ریئلائز کرتے ہیں. جی، عام طور پر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں بڑے گھمنڈی ہیں یار، یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، دیکھو میں کام چھوڑ کر گیا وہاں ملنے کے لیے، اب یہ مجھے پہچان ہی نہیں رہے. تو وہ بات یہ بڑی عجیب ہے سچویشن، لیکن اس سے ہمیں بار بار گزرنا پڑتا ہے. تو وہ ان سفروں کی ایک یہ بات جو ہے وہ جو آپ نے کہا نا کہ فوری طور پر جو آتی، لیکن عمومی جو بات ہے جو میں سمجھتا ہوں، قاسمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ وہ اعتماد ہے مجھ کو سرشتے انسان پر، وہ اعتماد ہے مجھ کو سرشتے انسان پر، کسی بھی شہر میں جاؤں غریب شہر نہیں. واہ کیا بات ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ جو لوگوں کی محبت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ کی اتنی رحمت ہے ہم لوگوں پر، ہم دونوں پر خاص طور پر، کہ اتنے محبت کرنے والے لوگ ملتے ہیں جن کو نہ آپ کبھی جانتے ہیں نہ کبھی کوئی واقفیت ہے. وہ آپ کو ابھی 3-4 دن پہلے ایک ہوٹل میں تھے ہم برمنگم میں، تو وہاں ایک غالباً کوئی بیٹر ٹائپ لڑکا تھا جی. اب یقین کرے اس نے مجھے ایک ایسی میری نظم پوری سنائی جو مجھے پوری یاد نہیں تھی. واہ، تو محبت ہے لوگوں کی اس سے. تو یہ جو ہے نا جی لوگوں کی محبت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سفروں کی سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ محبت ہے جو ہم واپس لے کے جاتے ہیں. اچھا بیگ صاحب، جو بہت ہی مشکل سوال ہوتا ہے جی، جو تقریباً ہر ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، آپ نے مجھے پہچانا؟ میری طرح جیسے میں آپ سے 12 سال کے بعد ملا تو میں نے آپ کو یہی سوال کیا تھا کہ آپ مجھے شاید نہ پہچانے ہوں، میں عابد علی بیگ ہوں، تو پھر آپ فوراً پہچان گئے. ایک بڑی دلچسپ آپ کو بات بتائیں، میں اور پیرزادہ قاسم ہم گئے اپنا آسٹریلیا سڈنی ایئرپورٹ، تو ہمارے ساتھ نظر حیدرآبادی بھی تھے. نظر حیدرآبادی نہیں، ہمارے نظر صاحب، نظر امروہی تھے غالباً، مجھے تھوڑا سا میں اس کو، تو وہ بھی ان کا بیٹا وہاں رہتا تھا. اچھا. اب ہم نے یہ سوچا کہ بھئی یہ بزرگ ہیں تو ان کو کئی امیگریشن میں کوئی مسئلہ، تو ہم امیگریشن سے ہٹ کے نا ذرا سا بالکل ساتھ اس کے کھڑے ہو گئے کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. اب وہ لڑکا جو تھا اس نے وہ ان کا دیکھا پاسپورٹ، تو بڑے مسکراتے اس نے کہا اوہ سر یو آر 80 years old. اچھا. تو نظر صاحب مسکرائے، کہنے لگے چاند کے حساب سے 82 کا ہو گیا ہوں. وہ مجھے آج تک یاد ہے اس بندے کے بیچارے خود کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے شکر ہے یہ نہیں کہا کہ 82 ہو گیا ہوں. اچھا یہ بتائیے، آپ جن نئے ممالک میں جاتے ہیں، کیا وہاں کی غذا خوراک کو آپ کبھی ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اصل میں جی میں ذرا تھوڑا سا جس کو کہنا چاہیے نا بڑا پریمیٹیو خیالات کا آدمی ہوں. اتفاق میں ویسے بھی اپنی خوراک میں بھی خاصا چوزی ہوں، باہر میں بہت ہی کم. وہ تو آپ کے چاہنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کہیں باہر جانے بھی نہیں. ایک تو یہی ہے ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں جانے دیتے. دوسرا یہ ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ نہیں اس سے کر پایا ایڈجسٹ جو ہے نا جی ذائقوں سے. تو یہ بتائیے کہ آپ کبھی مطلب کہتے ہیں جہاں جاتے ہیں انہوں سے بھائی ہمیں کچھ باہر کی دنیا دکھاؤ، یہاں کے کلچر کے بارے میں، یہاں تعلیم کیسی ہے، یہاں کی صحت کیسی ہے، کوئی قسم کی انفارمیشن آپ کبھی لوگوں سے لیتے ہیں؟ نہیں یہ ضرور لیتے ہیں. کہیں سی جگہ جہاں تھوڑا سا سٹے ہونا جی ٹائم عام طور پر ہوتا ہے. ہمیں جو ویسٹ کے ایک بڑی مجبوری ہے کہ یہاں جو ویکینڈز ہوتے ہیں 3 اصل میں ہمارے شہروں کے اعتبار سے وہ
3 ہی دن ہوتے ہیں ہفتے میں جی، کیونکہ باقی دن تو وہ لوگ اپنے کاموں میں ہوتے ہیں. تو ان کے علاوہ جب جو ان بٹوین ڈیز ہوتے ہیں اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی اگر اس شہر کے بارے میں کچھ ہو آئیڈیا تو کہتے ہیں بھی میں فلاں جگہ لے جاؤ، تو وہ لے جاتے ہیں، خوشی سے دیکھتے ہیں چیزیں. یادگار مقامات جو ہیں نا جی جی وہ ہمیں دکھائے جاتے ہیں، اور ہماری خواہش بھی ہوتی ہے. مثلا جب میں کینیڈا پہلی دفعہ گیا تو وہاں کیا آبشار ہے، نیاگرا جی، تو وہ دیکھنے کا بہت شوق تھا. اس طرح ہمیں تو معلوم نہیں، وہاں کے باشندوں کو معلوم ہوتا کہ کون سی چیز انہیں دکھائی جائے. تو وہ بڑی محبت سے ہمیں وہ جو قابل دید مقامات ہیں وہ ہمیں، اور انہوں نے پروگرام بنا کے رکھا ہوتا. انگلینڈ کیا بہت ساری ہے. اللہ بخش، میں پروین شاکر میں اور علی صاحب ہم 84 میں پہلی بار یہاں آئے تھے. اس کے بعد سے آپ کو 15-20 دفعہ آنا ہوا. ساقی فاروقی مرحوم ہمارے بہت بدولے. تو ساقی کی ایک بڑی پیاری عادت تھی کہ وہ مہمانوں کو لنڈن میں جس جگہ کا تعلق کسی ادیب سے ہو جی وہاں لے جاتے تھے. کیٹس کے گھر لے گئے کہ ڈکن جہاں بیٹھتا تھا، یہ جانسن نے یہاں لکھی. تو یہ ان کا ایک خاص ایک کنڈکٹنگ ٹور ہوتا تھا. اچھا، میں وہ ٹور کوئی 3-4 دفعہ ایک طرح سے انجوائے کر چکا تھا یا بھوکت لگا دیتے. ایک دفعہ احمد الدین قاضی صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو یہاں آپ کو پتا ہے پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، لمبا چلنا پڑتا ہے. تو اب کوئی چوتھے مقام پر میں فیل کیا کہ قاسمی صاحب بہت تھک گئے ہیں. تو کیٹس کا گھر تھا. اچھا، میں نے کہا اپنا ساقی سے کان میں کہا یار میرا خیال ہے قاسمی صاحب تھک گئے ہیں تو اب کہیں میرا خیال میں ان کو ریسٹ ملنا چاہیے. کہنے لگا یار تمہیں پتہ ہے میری بس شوق ہے کہ جو رائٹرز ہوں ان کو میں رائٹروں کے ساتھ ملاؤں یہاں کے لوگوں کے. تو مشہور رائٹرز جو ہیں یہاں کے. تو عطا اللہ قاسمی پاس کھڑا تھا. اس نے کہا کہ ساقی بھائی یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مشہور آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. I still remember کہ ساقی بڑا مزے کا آدمی تھا، وہ زمین پہ لیٹ گیا ہنستا تھا. بہت یعنی یادگار باتیں ہیں. میں ایران گیا جی تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں وہ جو عظیم، کیونکہ میرا مضمون تعلق فارسی سے ہے جی، اور فارسی صرف میں ہی فارسی سے متعلق نہیں ہوں، میری اہلیہ بھی فارسی کی پروفیسر رہی ہیں، اور میری بیٹی بھی اب فارسی کی پروفیسر ہے، اور میرا دیوان بھی فارسی کا اب چھپنے والا ہے. اور اس کا دیباچہ تہران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے لکھا ہے. تو وہاں مجھے یہ شوق تھا. تو میں نے فردوسی کا مقبرہ دیکھا. اچھا. اور میں نے خیام کا مقبرہ، اٹ از ویری جیومیٹریکل، بہت خوبصورت. اچھا. اور وہ شہر دیکھا جو سعدی اور حافظ کے لیے مشہور ہے. اچھا. شیراز. تو میں نے حافظ کا مقبرہ بھی دیکھا. اچھا. تو یہ میں نے سنا تھا کہ اس کا مقبرہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قلندر کی کلاه ہوتی ہے. اچھا واہ. تو وہ مجھے اب تک یاد ہے، کلاه قلندری. تو خیام کا، ان کا، اور سعدی کا، شیخ سعدی صاحب کا. جی ان کے مزارات آپ نے دیکھے؟ جی سب کے مزارات آپ نے دیکھے؟ جی دیکھے. کیونکہ سعدی اور حافظ تو ایک ہی شہر شیراز کے. اور ہمارا وہ شاعر جو وہاں سے بر صغیر میں آیا تھا، عرفی تھا. عرفی جی. ہاں جی. اور وہ بھی شیراز کے تھے؟ شیراز کے تھے. اچھا. دلچسپ بات یہ ہے عرفی لاہور میں دفن ہوا تھا. اچھا. اور اس نے پتا ہوگا جی. اور اس نے ایک شعر کہا تھا زندگی میں، زے کابیش میاں از گور تا نجف پہ رہم، میں اپنی پلکوں سے راستہ کھود کے قبر سے نجف اشرف تک چل، اگر بہند ہلاکم کنی بگر بے تاتار، چاہے تو مجھے ہندوستان میں ہلاک کرے یا تاتاریوں کے دیس میں. اور ہوا یہ کہ ایک شخص جس کا بھائی امانتاً دفن تھا لاہور میں جی، تو وہ غلطی سے وہ لے جانا چاہتا تھا اس کی میت، وہ عرفی کو لے. یہ عجیب واقعہ ہے. مجھے چائنا میں جی بڑا ہوا 91 میں، مجھے رائٹرز ڈیلیگیشن کے ساتھ موقع ملا. بخش منیر نیازی بھی ہمارے ساتھ تھے. اور
تو وہاں میرے لیے بڑی ایک پلیزنٹ سرپرائز تھی کہ میرا ڈرامہ جو تھا وارث جی وہ چائنیز میں انہوں نے ڈب کیا ہوا تھا پورا 15 گھنٹے کا 15-16 گھنٹے کا. وہ انہوں نے مجھے جو کیسٹس اس کے دیے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بہت ہی ایک پلیزنٹ تحفہ. لیکن جو مزے کی بات ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کمیونسٹ کنٹری ہیں اور یہ ایک فیوڈل ریفرنس دور کا یہ ڈرامہ ہے تو آپ کے ساتھ کیا اس کی ایسی, کیونکہ اس سے پہلے وہاں صرف ایک چیز پاکستان کی ہوئی تھی ڈب پوری, وہ تھی ایک فلم میرا نام ہے محبت, اچھا بابرا جی اس کے بعد یہ ہوا. تو میں نے کہا یہ کیا چیز, تو انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں 86 کی میں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 20% پاپولیشن ابھی ایسی زندہ ہے جنہوں نے انقلاب سے پہلے کا چین دیکھا ہوا ہے, وہ فیوڈل چین تھا. اچھا, تو ان لوگوں کے لیے یہ گویا ایک نوسٹیلجیا تھا کہ وہ ماضی میں واپس جا کے اس ڈرامے کے تھرو اپنے ماضی کو آئیڈینٹیفائی کرے. تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے بہت اس کا وہ لطف آیا. چینی کھانوں سے کچھ آپ کو رغبت بہت ہے, لیکن چین میں نہیں, پاکستان میں. چین میں چینی کھانے نہیں کھائے جا سکتے. ابھی میں 2-3-4 مہینے پہلے میں پھر گیا ہوں رائٹرز ڈیلیگیشن کے ساتھ ہی, اب بھی نہیں کھائے جاتے. لیکن چینی کھانوں کی ایک خوبی ہے کہ یہ دنیا, آپ ماشاءاللہ خود بھی رہے ہیں, یہ دنیا میں جہاں جاتے ہیں نا جی, یہ وہاں کا جو لوکل ٹیسٹ ہے نا اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو چینی کھانے ملتے ہیں, میں 24 برس چین میں رہا ہوں, وہاں اس قسم کا کوئی کھانا نہ اس نام کا نہ اس ذائقے کا کھانا. اس سے پہلے کہ چوانگ شی چوانگ کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا, انتخاب عالم کو. جی تو میں ادھر ڈی جی تھا اردو سائنس بورڈ میں, تو ایک چائنیز ڈیلیگیشن آیا, تو میں ان کو لنچ کے لیے ایک چائنیز ہوٹل لے گیا. اب ظاہر ہے چانگ کے علاوہ کسی سے بات ہو نہیں سکتی تھی, تو اس کے تو میں نے چانگ سے کہا, میں نے کہا ذرا اپنے ساتھیوں سے پوچھو ان کو کھانا اچھا لگا ہے. اچھا, جیسے میزبان کا کام ہوتا ہے. تو اس نے بڑا پکا سا مجھے منہ بنا کر کہا, ہاں یہ میرے دوست پوچھ رہے تھے کہ یہاں چینی ہوٹلوں میں پاکستانی کھانا بھی ملتا ہے. اس نے کہا یہ چینی کیا, انتخاب عالم صاحب کا آپ نے انتخاب عالم صاحب کی بات کی آپ نے, جو وہاں پر بیجنگ میں ہوا کرتے تھے. ہاں جی, مجھے ایک واقعہ یاد آیا ان کا کہ جدہ میں عالمی مشاعرہ تھا, میں ہانگ کانگ سے وہاں پر گیا تھا. اسی مشاعرے میں ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا, لیکن ان موقع پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اب جیسا کہ ہمارے ناظرین کو شاید نہ معلوم کہ وہ چائنیز تھے اور اردو کے استاد. انتخاب عالم نام انتخاب عالم رکھا تھا, اور دیوان ہے ان کا پورا. میں نے آنے کے بعد ان کو فون کیا کہ بھائی میں جدہ گیا تھا, وہاں پر لوگ آپ کو پوچھ رہے تھے. تو مجھ سے انہوں نے جو بات کہی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ میرا ارادہ مصمم تھا وہاں تشریف لے جانے کا, لیکن عین موقع پر کچھ اختلاج قلب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس کے سبب میں حاضر نہ ہو سکا. وہ ایسی اردو بالکل کہتے ہیں نا کتابی اردو. لیکن ان کا میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا, آپ نے ذکر کیا. اب دیکھیں چینی النسل آدمی اردو شعر کہتا ہے, میٹر میں کہتا ہے, اور زبان کیسا, اس کا ایک شعر ہے کہ بشر بس غم اٹھانے کے لیے دنیا میں آتا ہے. بشر بس غم اٹھانے کے لیے دنیا میں آتا ہے, دم آمد وہ روتا ہے, دم آخر رلاتا ہے. واہ کیا بات کہی. اور بالکل ایسا لگتا ہے کسی اہل زمان کا کہا ہوا ہے. میری ان سے کئی دفعہ ٹیلی فون پر بات ہوئی, ملاقات تو کبھی ہو نہیں سکی, لیکن ان سے گفتگو کر کے صحیح اردو کا بہت لطف آ جاتا تھا. بہت مزہ کیا. ہمارے ایک دوست تھے آفتاب اقبال شمیم, ہے نا, وہ چائنا میں رہے, بہت چائنا میں رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے کھانے کے بارے میں کہا, میں نے کہا تھا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں. کہتے ہیں وہ ہر چیز کھاتے ہیں, ہر پرندہ کھا جاتے ہیں سوائے ہوائی جہاز کے, اور ہر چوپایا کھا جاتے ہیں سوائے چارپائی کے. میرے علی احمد بروہی, ایک بروہی کے بھائی ہے نا, وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ہم ایک جگہ جا رہے تھے, تو بہت حبس تھا. تو میں نے ایسے ہی کہا, میں نے کہا بروہی صاحب دیکھیے کتنا حبس ہے, پتے بھی نہیں ہل رہے. کہتے پتے حبس کی وجہ سے نہیں ہل رہے, یہ ان کے ڈر سے ہلنے ہیں کہ ہلتے نظر آئے تو یہ کھا جائیں گے. ان کو جو چیز ہلتی نظر آئے کھا جاتی ہے. بالکل, وہاں پر تو مطلب میں نے دیکھا وہاں پر کیا کیا چیزیں کھائی جاتی ہیں ہوٹلوں میں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا کبھی اس طرف سینٹرل ایشیا کی طرف جانا ہوا؟ جی ازبکستان میں گیا ہوں جی. اس کی مجھے ایک بات بہت گرم, وہاں میں ایک رائٹر ملا ازبک جی, وہ تھا کوئی 93 برس کا, بہت بزرگ. تو اس نے اپنی کتاب دی مجھے. اب ظاہر ازبک میں تھی وہ, تو میں اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا. تو وہ ہمارا انٹرپریٹر جو تھا انصار الدین, اس نے کہا کہ میں آپ کو ان کا دیباچے کی ایک بات سناتا ہوں. دیباچے میں ذہن میں رکھیے گا, 93 ایئرس اولڈ. تو وہ کہتا ہے جی کہ اس لکھتا ہے کہ میرا دفتر جو ہے 4تھی منزل پر ہے, اور میں 4 منزلیں ایک سانس میں چڑھتا تھا, لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے مجھے دوسری منزل پہ میں رک کے سانس لیتا ہوں.
تو میری کھڑکی سے دور دور کے منظر نظر آتے تھے. اب کبھی کبھی کچھ دھندلے نظر آتے ہیں, اور گانا میں سن رہا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آواز بھی مجھے ٹھیک نہیں آ رہی. میری سمجھ میں نہیں آتا جب میں بوڑھا ہوں گا تو کیا ہوگا. کیا بات ہے, اتنی کمال کی بات. دل ان کا جوان تھا, 93 سال کا بتا کیا ہے کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو کیا ہوگا. ایران میں گیا تھا, تحصیل فارسی جدید, اچھا, ماڈرن پرشین, جی. تو وہاں ایک ٹیچر تھے, وہ بہت فاضل, بہت بوڑھے تھے. ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا تھا, اس میں وہ جو کی روٹی, اچھا, اور وہ کعوے کے ساتھ, جی. کلاس 2 گھنٹے کی ہوتی تھی, 1 گھنٹے کے بعد وہ جو کی روٹی چلتی تھی, اور کعوہ چلتا. لیکن وہ بندہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ زندگی میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے, لیکن وہ بہت ہی. تو ایک وہ یوں کرتے تھے, ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جملہ بولا ہے 5-6 کتابوں کو ایک جملے کے کیپسول میں ڈال کے وہ مارا. کیا بات ہے. تو جی ایک دن انتظار پہ بات کر رہے تھے, تو کہنے لگے آغا انتظار جو ہے وہ تعطیل حیات ہے, زندگی تھم جاتی ہے. اور پھر میں نے ایک دن ان سے پوچھا, میں کیا یہ اقبال کے میں آغا شما در بارہ اقبال چھے نظر دارید, اقبال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. 2 لفظ بولے اس نے, اس نے کہا زود آمدے, جلدی آ گیا, اپنے وقت سے پہلے, یعنی آنے والا سارا وقت اس کا. میں اندلیب گلشن نافریدہ. یہ ہر بڑا شاعر جو ہے نا وہ اپنے وقت سے تھوڑا سا پہلے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہم باتیں تو ہماری چل رہی ہیں, اور جیسا کہ انور مسعود صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ باتیں تو ہوتی ہی کرنے کے لیے ہیں, تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ تنگی وقت ہمارے آڑے آ رہی ہے. تو ہم آج کے اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ انہی دونوں مہمانوں کے ساتھ آپ کے پاس ایک بار پھر حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. خدا حافظ.